آگے نماز کے بعد اذان کا عمل ہے کہ جو لوگ اذان کی طرف متوجہ ہو کر اس اذان کو سماعت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کو ہم مؤذن کہتے ہیں، جو وہ مسجد میں اذان دیتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں ذکر فرمایا، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث متفق علیہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال لو یعلم الناس، اگر لوگ یہ جانتے، لوگوں کو یہ علم ہوتا، ما فی الندائی، کہ اذان دینے کا اجر کتنا ہے، یعنی جس نے رب اور رسول کی پکار کو بلند کیا، لوگوں کو اللہ رسول کی نماز کی طرف، ذکر کی طرف جس نے بلایا، حضور فرماتے ہیں اگر ما فی الندائی، اسے یہ خبر ہو اذان دینے والے کو کہ مجھے اس پر کیا ملے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ تلواریں لے کے رستے میں باہر کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کریں، میں تجھے اذان نہیں دینے دوں گا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ تجھ سے پہلے اذان میں دوں گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، لوگوں کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ صف اول میں کھڑا ہونا کس قدر اللہ کے نزدیک یہ محبوب عمل ہے۔ اللہ، نماز جماعت تو سب کو مل گئی، یہاں پر جماعت کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ذکر ہے جس بندے نے نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن وہ اس اہتمام کے ساتھ بیٹھا کہ میں نے نماز کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فی صف الاول ثم لا یجدوا الا ان یستحموا علیہ لا یستحموا، تو لوگ پرچیاں لکھ کر پرچیاں ڈالیں کہ جس کی قرعہ اندازی میں نام نکلے گا وہی پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اپنی امت کو ترغیب دلائی، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دین کے ساتھ وابستگی کا حضور نے پیغام دیا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کو دین کی تبلیغ یا ابلاغ کا کام کرتے ہیں، اسی طرح یہ اذان ہے، یعنی مؤذن لوگوں کو اذان دے کر بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا، امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا، امام ابن ماجہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ قال المؤذن یغفر له مدى صوته ویشہد له کل رطب ویابس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو دنیا کے جس کونے تک مؤذن کی اذان پہنچتی ہے، یعنی شرق سے غرب، جہاں تک بھی بندہ مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے یغفر، میرا رب سب سے پہلے اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے تو بعد میں آئیں گے، اذان دینے والا ابھی اذان سے فارغ نہیں ہوتا۔ یہ اس قدر اتنا نتیجہ خیز عمل ہے انسان کی نیکیوں کی، یہ بہار ہے کہ جس بندے نے اذان دی وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کی وادی میں داخل ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے المؤذن یغفر لہ کی ضمیر پیچھے پلٹے گی کہ جو اذان دے رہا ہے، فرمایا میرا رب سب سے پہلے مسجد والوں میں سے جس کی بخشش فرماتا ہے اس کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اس کو ملے گا کیا؟ مدى صوتے ہی، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ تو کتنا اللہ کا فضل ہے، مائک لگے ہوئے ہیں، کہاں تک یہ اپنی جنت کے پہرے دار، اپنی جنت کے گواہ بنا رہا ہے۔ حضور فرمایا یشہد لہ کل رطب و یابس،
یہ آگے جملہ بڑا حسین حضور نے فرمایا. سنتے تو بظاہر انسان ہے کانوں سے، حضور فرماتے ہیں صرف انسان ہی اس بندے کی ایمان کی گواہی نہیں دیں گے. فرمایا جتنے رستے میں ذرات پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ خشک چاہے وہ تر ہیں، چاہے جتنی مخلوقات زمین کے اوپر ہیں یا بس جتنی مخلوقات زمین کے اندر ہیں، میں اذان دینے والے تیرے کتنے وارے نیارے ہیں، میں جہاں تک تیری آواز پہنچی زمین کا ذرہ ذرہ تیرے ایمان کی گواہی دے گا، اور محشر کے دن تیرا گواہ بن کے آئے گا. یا اللہ تیرا وہ یہ بندہ ہے جو لوگوں کو اذان دے کر مسجد کی طرف بلایا کرتا تھا، نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اسے اس کا نتیجہ کیا ملا؟ فرمایا رزلٹ تو قیامت والے دن آؤٹ ہوگا، لیکن تمہارا نبی ہو کر میں تمہیں یہ دنیا پر بتا کے جا رہا ہوں، اذان دینے والے زمین کا ذرہ ذرہ میرے رب کے دربار میں تیری سفارش کے لیے حاضر ہو جائے گا. تو کس قدر یہ عمل محبوب ہے. دوسرے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر ذکر فرمایا، امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر فرمایا، امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کس قدر یہ لبریز محبت سے حدیث ہے کہ جب ایک مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ید الرحمن فوق رأس المؤذن، اللہ تعالیٰ اپنا رحمت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے. اذان دینے والے کے سر پر اللہ جل وعلا اپنا ہاتھ رکھتا ہے. تو جیسے حجر اسود ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ یمین الرحمان ہے، یہ دائیں ہاتھ ہے اللہ کا. تو اللہ کے دائیں ہاتھ کی برکت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے بھی حجر اسود کو چوما، ابھی اس کے ہونٹ حجر اسود سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ میرا رب اس کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو مؤذن کے سر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کا ہاتھ ہے. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ وہ صرف ایک بندے کے گناہ ہی نہیں چوستا، لاکھوں کروڑوں لوگ صبح قیامت تک جس کے لب بھی اس تک پہنچیں گے تو وہ سارے جسم کے گناہوں کو کھینچ لے گا. تو کس قدر مؤذن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا